سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفہ نے شکستہ رات و پشتی حق خواجہ عثمان ہرونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا اسے موت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ رب کریم ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے جھوم کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ سرکار بغداد محبوب سبحانی غوث السمدانی قطب ربانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہے، فیض ہے کہ وہ جس پر نظر کرم فرماتے ہیں اس کو اپنی مجلس میں بلا لیتے ہیں۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اور کم وقت میں کچھ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے ہمیں، جس کو ہم دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سبھی اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہی ترجمہ ہے نا اس کا، سب کو یاد بھی ہے یہ۔ اب اور آسان کر دو سمجھنے کے لیے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر تو نے جن پر انعام کیا ہے، یعنی ہمیں غوث پاک کے راستے پر چلا، ہمیں خواجہ غریب نواز کے راستے پر چلا، ہمیں صابر پیا کلیری کے راستے پر چلا،
ہمیں خواجہ بندہ نواز کے راستے پر چلا۔ جتنے اولیاء اللہ ہے، جتنے اسلاف ہے، آپ کسی کے راستے کو اختیار کر لے سب انعام یافتہ ہے۔ تو ان کے راستے پر چلنے کی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، واقعی میں ہم ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب آپ دیں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ واقعی میں آپ دل سے ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ سب بولیے۔ کیوں پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جو نیت کرتا ہے نا اس کام کو پورا بھی کرتا ہے۔ یقیناً آپ نے یہاں آج آنے کی نیت کی ہوگی کہ آج جانا ہے۔ جو صبح سے شام تک ہم سب کام کرتے ہیں، ہم اپنے اس کام کی پہلے نیت کرتے، ارادہ کرتے ہیں، پختہ ارادہ، اور وہ ارادہ آپ کو معلوم ہوتا ہے، رب تو سب جانتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو دعوت دے اور کہے کہ میں آپ کو مدعو کرتا ہوں، آپ تشریف لائیں، تو اس طرح سے دعوت پر ہاں کہنے والے لوگ سب ہاں ہی کہتے ہیں، آنے والے بھی اور نہیں آنے والے بھی۔ بولیے، جانا ہے تو بھی کہیں گے ہاں انشاءاللہ، اور نہیں جانا تو بھی کہیں گے۔ بولیے، سچ ہے؟ مگر دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر نہیں جانا ہے سامنے والی کی دعوت پر تو ہم انشاءاللہ ہی تک رک جاتے ہیں، مگر جانا ہے تو ہم اس طرح سے اس کو یقین دلاتے ہیں۔ اگر ہاتھوں میں ہاتھ ہے تو ہاتھ کا پکڑنا اور اس طرح سے ملاقات، مصافحہ کرنا، نظر سے نظر ملانا اور انشاءاللہ کے ساتھ ضرور لگانا، یہ اس بات کا یقین دلانا ہوتا ہے کہ ہم ضرور آنے والے ہیں، انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ بولیے، اور اگر نہیں جانا ہے تو صرف انشاءاللہ کہیں گے، باقی کے الفاظ ہٹا دیں گے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی نظر میں وہ ایمانداری نہیں ہوں گی، وہ آپ ہاتھ جس طرح سے پکڑیں گے اس میں وہ مضبوطی نہیں ہوگی۔ کسی طرح سے سامنے والے کو یا آپ کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ سامنے والے کو جب میں نے دعوت دی ہے تو وہ نہیں آنے والا۔ کافی تجربہ لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ بولیے، صحیح بات ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ بندہ نیت نہیں کرتا نا تب تک کہ وہ کام نہیں کرتا۔ برسوں گزر گئے نیت کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ دیکھیے، میں نفس پر ہاتھ رکھ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے بغیر نیت کے تو جزا بھی نہیں ملتی ہے؟ عمل پر جزا نہیں ہے، نیت پر جزا ہے، اور جتنی کامل اور خالص نیت ہوگی جزا اتنی بڑی ہے۔ نیت جتنی کامل ہوگی، جتنی خالص ہوگی، جزا اتنی بڑی ہوگی۔ دو آدمی ہیں، دونوں نے عمل کیا یا دونوں نے نیت کی، مگر دونوں کی جزا میں فرق ہوگا کیونکہ دونوں کی نیتوں میں فرق ہوگا۔ اور کمال تو یہ ہے رب کا کہ کوئی عمل آپ کرنے کی نیت کرتے ہیں، نیت بہت مضبوط ہے، مگر کوئی وجہ بنی کہ آپ نہیں پہنچ پائے، اس کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی اس نیت کی جزا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، نیت پر جزا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ایک نہیں ہے، ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں ہمارے پاس، ہمارے اسلاف میں گنتی نہیں ہے۔
ہم انہیں مانتے بھی ہیں، ہماری عقیدت بھی وابستہ ہے ان سے، مگر سوال یہ ہے کہ صرف ہم ہی وہ جماعت ہے جو ان بزرگوں کو دل کی گہرائی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، یقین کے ساتھ ان کو مانتے ہیں۔ ہمارے علاوہ بزرگوں کو ماننے والے پھر دوسری جماعتوں میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ اہل سنت جماعت ہی ہے الحمدللہ جو ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر کے مانتی ہے۔ بزرگوں کو ماننے کا عقیدہ الحمدللہ اہل سنت جماعت کے حصے میں آیا ہے۔ یہ نیاز، یہ نذرانے، یہ لنگر، یہ جلوس، عروس، یہ ساری چیزیں اس بات کی علامات ہے کہ ہم اللہ کے بزرگوں کو، اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، بزرگوں کو ہم مانتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ۔ جو سوال میں نے آپ سے کیا ہے وہ یہ کہ جو دعائیں ہم کرتے ہیں وہ دعائیں کرتے کرتے صدیاں گزر گئی، ہم میں سے ان بزرگوں کے راستے پر چلنے کا ارادہ کس نے کیا ہے؟ اور پھر چلنا ہم میں سے کتنوں نے شروع کیا ہے؟ میں پوری اہل سنت و جماعت سے مخاطب ہوں۔ 45 منٹ یا 1 گھنٹے کا خطاب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، سنیں گے، سن کے ذہن سے نکل جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے نیت کر لی نا، نیت کسی بھی چیز کی، کسی بھی عمل کی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رب کریم سے یہ یقین ہے کہ اللہ اس کی برکتیں کچھ نہ کچھ تو ضرور عطا فرمائے گا، آپ کی صلاحیتوں کے حساب سے ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر مجلسوں کو ہم نے سجایا ہے، مجلسوں کا انعقاد کیا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک اچھا مقصد اور اچھی نیت شامل ہے، تو اس پر بھی جزا ملے گی، اس کی بھی برکتیں ملے گی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کے آراز کو منانے کا مقصد کیا بنایا ہے مجھے پتا نہیں، مگر جو اصل مقصد ہے اس کو فوت کر چکے، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس لیے کچھ دیر پہلے آپ نے مولانا عمران اشرفی صاحب سے سنا کہ نیاز کی دعوت پر مجمع چلا جاتا ہے، مگر سرکار غوث پاک کے جلسے کے لیے اتنی بڑی تعداد نہیں آتی۔ یہ عقیدہ کس نے دیا؟ یہ نظریہ کس نے دیا؟ مجلسوں کا مقصد ہی نہیں پتا کسی کو۔ یہ جو مجالس ہے، جو خطابات ہوتے ہیں، ان کے مقاصد نہیں پتا۔ آپ کو پتا ہے اگر ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ نیت کر کے گھر سے نکلتے ہیں نا کہ ہم کچھ سیکھنے جائیں گے، کچھ سیکھنے جائیں گے، چاہے کسی مسجد کے امام کے پاس جاؤ، کسی عالم دین کے پاس جاؤ، کسی مفتی کے پاس جاؤ، کسی جلسے میں جاؤ، کسی اجتماع میں جاؤ، کسی مجلس میں جاؤ، جہاں کہیں کچھ طالب علم بن کر کے اگر سیکھنے کی نیت سے جائیں گے تو اس کی جزا اللہ عطا فرماتا ہے۔ لکھا ہے حدیث پاک میں کہ فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں اس کے لیے۔ مگر بتاؤ ایمانداری سے، کیا علم حاصل کرنے کی نیت سے کبھی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں ہم لوگ؟ بولیے، نیتیں کیا ہے وہ پتہ نہیں، وہ آپ جانو، مگر جو نتیجہ نکل رہا ہے ان مجالس کا وہ صرف یہی لگتا ہے کہ غوث پاک کی مجلس میں شرکت کرنی ہے، خواجہ غریب نواز کی مجلس ہے اس میں شرکت کرنی ہے، تو ایک تو وہ جو نیاز میں آتے ہیں وہ لوگ نہیں آتے، جو نیاز میں آتے ہیں، جو آتے ہیں وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ چلو شرکت کرنی ہے، برکتیں مل جائے گی، اس کے سوا ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے۔ اچھا، غوث پاک کی مجلس ہے تو برکتیں ملے گی، غوث پاک کی مجلس کے علاوہ اگر کوئی مجلس ہے تو یوں ہی آپ کو بلا لیا کسی دن، آئیے کچھ دین کی باتیں کریں گے اور فلاں عنوان پر خطاب ہوگا،
ایک ٹاپک ڈکلیئر کر دیا جائے تو کیا آپ اسی طرح تشریف لائیں گے؟ وہ ان سے مخاطب ہوں میں جو غوث پاک یا غریب نواز سرکار یا بزرگوں کے نام پر مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، تو کیا وہ اس مجلس میں آئیں گے جس مجلس میں آپ کو دین سیکھنے کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے بلایا جائے؟ بولیے، اس کا تو اس سے برا حال، ایمانداری سے بولیے ہاں یا نہ، ان مجلسوں کا تو اس سے برا حال۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نیت کیا کی تھی؟ اب میں یہ بات اس لیے چھیڑ رہا تھا کیونکہ یہ عنوان تو بہت طویل ہے اور اتنا وقت بھی نہیں میرے پاس، نہ آپ کے پاس، میرے پاس تو ہے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بزرگوں کے راستے پر چلنے کا جو سب سے پہلا قدم ہے نا وہ علم ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اگر آپ نے نیت کر لی، اب تک نہیں کی کوئی بات نہیں، اگر اب بھی کر لی نا نیت، تو پھر یہ بات گرے سے باندھ لے کہ سب سے پہلے نیت پھر یہ کر لو جو بزرگوں کی تعلیمات میں ہے کہ کسی اللہ والے نے یہ تعلیم دی ہی نہیں ہے کہ آپ مجلسوں میں آؤ، برکتیں آپ کو مل جائے گی، آپ کی شفاعت ہو جائے گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی، آپ کو جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم حاصل مت کرو، عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، عمل تک تو آؤ بھی مت، تقویٰ پرہیزگاری کو تو اپنے گھر میں رکھو، وہ کیا چیز ہے، اس کو رہنے تو سائیڈ میں، وہ کسی اور کا حصہ ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے حرام حلال سب جائز، اور جنت میں لے جانے کی ذمہ داری ہماری۔ ہاتھ دیا ہے نا، ہم جنت میں گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، تم نہیں بھی جانا چاہو گے نا، ہم کھینچ کے لے جائیں گے۔ یہ کس بزرگ نے اور کس ولی نے عقیدہ دیا ہے مجھے بتاؤ؟ یہ اہل سنت جماعت میں یہ کس نے تعلیم دی ہے؟ کسی ایک کا بھی نام آپ نہیں لے سکتے، مگر بات یہ عوام میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ بھائی غوث پاک کا دست مبارک ہاتھ میں ہے، ہماری تو بخشش ہو گئی ہے۔ اور جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث میں دیکھتے ہیں، تو کہیں یہ چیز نہیں ملی۔ جنت اتنی سستی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو، غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ تو دین اور اسلام کا مذاق بنایا ہے، اور یہ کام خود غوث پاک نے کبھی نہیں کیا، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنی عوام اہل سنت سے کہتا ہوں، جن کے ہم ماننے والے ہیں نا، ہم نے انہیں پہچانا ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے، ہم جن کو مانتے ہیں نا، کسی کا بھی نام لے لے آپ، ہم جن کو جانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اور یہ کہتے کہ ہم مانتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں یقین کے ساتھ ان کی معرفت ہی نہیں ہمارے پاس۔ اور معرفت جس کو مل جاتی ہے نا، پھر وہ اویس قرنی بن جاتا ہے، وہ امام جامی بن جاتا ہے۔ معرفت ایک عجیب دولت ہے، اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، اس کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ تو ہم نہیں پہچان پائے، اور جتنا پہچانا وہ بھی غلط پہچانا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جو بھی میرا مرید ہوگا میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ سرکار غوث پاک نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو میرا مرید ہوگا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ یہ بات بالکل سچ ہے، اس پر آپ سے زیادہ مجھے یقین ہے، مگر تھوڑا سا اس کی گہرائی میں اتر کر کے بھی دیکھو سرکار غوث پاک نے کیا کہا ہے۔ جو میرا مرید ہوگا، کیا ہوگا؟ ذرا بولیے، مرید۔ ہم مرید کو نہیں سمجھ پائے کہ مرید کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک مرید کا جو تصور ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے پیر کا بھی نام بھول جانا۔ بولیے ہے نا؟ کئی افراد ایسے ہیں جنہوں نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا پتہ نہیں، وہ آئے تھے فلاں جگہ سے، وہ بھی نہیں پتا کہاں سے آئے تھے، کیا نام تھا وہ بھی نہیں پتا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور اگر کوئی ایسے ہے جو اپنے پیر کو بہت مانتے ہیں، مگر انہوں نے اپنا سفر شروع ہی نہیں کیا اپنے پیر کے ساتھ،
ارادہ تو کیا چلنے کا مگر چلے ہی نہیں کبھی، وہ وہیں کے وہیں ٹھہرے رہے، تو پیر آگے نکل گیا، مرید وہیں رکا ہے، اب کیسے جنت میں لے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے، نہیں، وعدہ تو یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، عمل میں کچھ کمی رہ جائے گی تو ہم ساتھ میں ہے، تمہیں لے جائیں گے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے مجھے بہت وقت کی ضرورت ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ مرید جو ہوگا نا، مرید اس کو جنت میں لے کر جانے کی بشارت سرکار غوث پاک نے دی ہے، بالکل حق ہے، مگر مرید بننے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے مرید کون بنا ہے؟ ہم میں سے مرید کون بنا ہے؟ بھائی جو پیر آتے ہیں، پیر ان کے جو مریدین ہیں، پیر کو دیکھتے ہیں کہ پیر ہر نماز کے وقت میں اذان ہوتے ہی اٹھ جاتے ہیں، مگر مریدین اسی وقت میں اس کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب یہ بنیادی اسلام کی نماز بنیادی چیز ہے، اصل چیز ہے، جب اسی کو نہیں پکڑ پائے تو دوسرے اعمال تو درکنار۔ میں آپ کو وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز جس کی ضرورت تھی ہمیں اور جس پر بزرگوں نے کام کیا ہے وہ ہے علم۔ اب وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اپوزٹ میں رہ گئی ہمارے پاس جہالت، ایک ہے نور، ایک ہے تاریکی، ایک ہے نور اور ایک ہے تاریکی۔ جس پر بزرگوں نے کام کیا ہے وہ نور، اور ہمارے پاس رہ گئی تاریکی۔ ہمارے پاس سرکار غوث اعظم جیسے، اور پھر ان کے بعد خواجہ غریب نواز، پھر بڑے بڑے اسلاف اور بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، کیسے کیسے اسلاف گزرے ہیں جو علم کا سمندر ہے اور روحانیت کے بادشاہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک فیلڈ میں کام کیا ہے، مکمل اسلام، دین، ایمان کامل جن کے پاس ہے، ان کے فالوورز کا اگر حال دیکھیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ماننے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی جو پیر ہوتا ہے اس کے چند صفات تو مریدی میں آ جاتے، چند صفات تو آ جاتے۔ اب میں ان تمام صفات پر اس وقت بات نہیں کروں گا، صرف علم کی بات لیجیے آپ۔ سرکار غوث پاک نے کتنی محنت کی ہے علم کے لیے۔ سرکار غوث پاک نے اپنی والدہ کو چھوڑا علم کے لیے۔ والدہ نے یہ کہہ کر کے رخصت کیا کہ بیٹا یہ ہماری آخری ملاقات ہے، مجھے بتاؤ آپ میں ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اپنی والدہ کو رخصت کر کے جائے، اور والدہ جو رخصت کے وقت یہ کہے کہ بیٹا اب ہماری ملاقات قیامت میں ہوگی، اب نکل پائیں گے؟ بولیے۔ معاف کرنا، ہمیں عادت ہے شعلہ بیان تقریریں سننے کی، مجھے وہ عادت نہیں ہے۔ میں سچائی پر، حقیقت پر، جو زمین پر بات کی جا سکتی ہے اس پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اسی وجہ سے ہم ماورا باتیں کرتے 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 ابھی اسی دنیا میں ہے، ہم نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، آنکھیں بند کر لی ہے، غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، جس کو سمجھنا تھا وہ آج تک نہیں سمجھ پائے۔ اہل سنت و جماعت میں بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کے پاس علم کا سمندر ہے، مگر سب سے خستہ حالت اہل سنت و جماعت کی ہے کہ اس کے پاس علم کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں عوام سے مخاطب ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ ہیں جو علم پر بات کر سکے، جو دین پر بات کر سکے، جو قرآن پر بات کر سکے، جو حدیث پر بات کر سکے، کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس۔ حق تو یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے حملوں کا دفاع نہیں کر سکتے، جو اعتراضات ہم پر آتے کیے جاتے ہیں ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے، ڈیفنس نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارے پاس سارے ثبوت، ایویڈنس، پروف موجود ہے، مگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں، حدیث میں، ہمارے علماء کے پاس، مفتیوں کے پاس سب کچھ موجود ہے، مگر ہمارے پاس کچھ نہیں، وہاں ہم زیر ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ صرف لنگر 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 چلاتے چلاتے آج یہ حال ہوا ہے کہ لنگر میں بھیڑ ہے، مجلسوں میں، علم کی مجلسوں میں کوئی بھیڑ نہیں، تعداد میں کمی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لنگر کرنے والوں نے آج لنگر کھانا بند کر دیا ہے،
اور کرنا بھی بند کر دیا ہے۔ آپ کے درمیان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں وہ بھی لنگر کرتے تھے اور کھاتے کھلاتے تھے، اب وہ نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں، بلکہ کھانے والوں کو بھی روکتے ہیں۔ ہے ایسے لوگ؟ بولیے نا، ہے ایسے لوگ ہمارے درمیان میں سے جو نکل گئے؟ یہ جتنے نکلے ہیں وہ ہمارے ہی تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ علم کا جواب علم سے دے نہیں سکے۔ جو اعتراض کیا گیا وہ علم کی بنیاد پر کیا گیا، گرچہ کہ غلط کیا گیا، مگر اس کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے پاس جس علم کی ضرورت تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کب یہ سمجھ پائے گی، وہ دن کب آئے گا، ہم اس کے منتظر ہیں اب بھی۔ جو لے گئے انہوں نے تعلیم دی اور بتایا کہ اس طرح سے بات کی جاتی ہے اور یہ چیزیں ہیں، اس پر اعتراض کرو، یہ تو غلط کرتے آئے ہم، اور ہم صحیح کرتے آئے ہیں، ہمارے اسلاف نے صحیح طریقے ہمیں دیے ہیں، مگر ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو بتائیے، غوث پاک نے اپنی والدہ کو چھوڑا علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ ایک لمحے کو یاد کرو کہ قیامت میں ملاقات ہوگی، یہ سن کر کے بھی غوث پاک نکلے ہیں اور والدہ نے رخصت کیا، جاؤ بیٹا میں تم کو اللہ کی راہ میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ آج ماں مسجد میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ لیجیے یہی مجلس، اس طرح کی کہیں بھی مجلس لیجیے، ہمارے ساتھ ہمارے بچے ہم نہیں لاتے، ہمارے ساتھ ہمارے بچے ہم نہیں لاتے۔ اب کیوں؟ انہیں ضرورت نہیں ہے علم کی، وہ گھر میں علم حاصل کر لیں گے۔ اب جب یہ بچپن گزر جاتا ہے تو پھر جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اور کسی ایسے ماحول سے وابستہ ہو جاتا ہے جہاں انہوں نے تعلیم دی ہے، وہ اپنے باپ کو آ کے سکھاتا ہے۔ اب ایک گھر میں ایک باپ کا ایک عقیدہ ہے، بیٹے کا ایک عقیدہ ہے۔ وجہ سبب کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، حاصل بھی نہیں کیا اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلے نہیں جہاں علم کی مجالس ہوا کرتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ نیت ہی نہیں کی کبھی کہ ہم علم حاصل کریں۔ یہ علم وراثت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ ہماری طاقت ہے، علم یہ ہماری ضرورت ہے، اور سرکار غوث پاک نے اس علم پر پوری زندگی لگا دی۔ ہمارے پاس غوث پاک کو لے کر کے کرامتوں کا انبار، مگر سرکار غوث پاک کے علم پر بحث کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے کہ علم پر کتنا کام کیا ہے۔ والدہ کو چھوڑ کر کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم حاصل کی۔ اب زمانے طالب علم کے چند واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی۔ علم حاصل کرنا آج کی طرح آسان نہیں تھا اس زمانے میں کہ جس طرح ایک مدرسہ قائم کر دیا تو مدرسے میں سارے انتظامات ہو گئے، نہیں۔ مدرسے میں بچے آتے تھے اور اپنے ذمہ داری پر آتے تھے، ان کا نان نفقہ کھانا پینا ان کے ذمہ ہوا کرتا تھا۔ جو مل گیا سو مل گیا، کسی نے لا کے دے دیا تو دے دیا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ایک ہفتہ تک کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ آج کسی بچے کو بھیجیے وہ واپس چلا آئے گا۔ کسی میں ہے اتنی ہمت؟ اور وہ ایک بار نہیں کئی بار۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوا کہ زمانے طالب علمی میں بھوک کی شدت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ کئی بار ایسا ہوا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے مردہ سمجھ کر کے میرے جسم کو غسل دیا گیا، کفن تک پہنایا گیا، اس کے بعد مجھے ہوش آیا۔ یہ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں۔ سبب پوچھو، یہ جو نوبت آئی، اتنی جو قربانیاں سرکار غوث پاک نے اتنی مشقتیں برداشت کی، وجہ کیا ہے؟ تو علم۔ اپنے پیر کے منشا کو نہیں سمجھ پائے مریدین آج تک، ان کے مقصد کو نہیں سمجھ پائے آج تک۔ اور علم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دین کا کام کرنے کے لیے، دین کی باتیں بتانے کے لیے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ ورنہ بیٹے کے سوال کا جواب باپ دے نہ پائے تو پھر بیٹا تو اسی کی مانے گا نا جس سے جواب دیا۔
اب تو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کے استادوں کے پاس سیکھ کر کے اپنے ماں باپ سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو غلط ہے نا، لیکن والدین کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے افرادوں سے میں مخاطب ہوں، صرف اس وجہ سے غوث پاک سے محبت کرتے ہو نا تو غوث پاک کے نام پر زندہ ہو جاؤ، ان کے مقصد حیات کو بھی سمجھو، ان کے مقصد حیات کو بھی سمجھو، علم کی اہمیت کو سمجھو۔ ان کے نظر میں علم کی کتنی پرائرٹی تھی، کتنی اہمیت تھی کہ والدہ سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، پھر بھی سرکار غوث پاک نے والدہ سے اجازت لے لی، رخصت ہو گئے۔ یہ ایک لمحہ کے لیے سوچ کر دیکھیے کیا وہ وقت ہوگا، کیا وہ کیفیت ہوگی، ان پر کیا گزری ہوگی، مگر کیونکہ انہیں پتا تھا ان کے سر پر بہت بڑی ذمہ داری آنی ہے، اور غوث پاک کو پہلے سے پتا تھا کیونکہ ولایت کے علامات ظاہر ہو چکے تھے، ولایت کے علامات ظاہر ہو چکے تھے، اور ہر بار انہیں یہ بتایا جاتا تھا کہ تمہیں ایک بڑی ذمہ داری سونپی جائے گی، تمہیں ایک بڑا منصب عطا کیا جائے گا جس کے لیے تمہیں کھیل کود میں وقت نہیں گزارنا، تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اور پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خدا نے بڑا کام لیا۔ ہر میدان میں آپ مجتہد ہیں، اس زمانے میں ہر میدان میں آپ نے کام کیا ہے۔ اب کس میدان میں کام کیا اس کے لیے بھی وقت کی ضرورت ہے کہ کتنے میدان ایسے تھے، کتنی فیلڈ ایسی تھی، سب میں خرابیاں موجود تھی، خلط ملط ہو چکا تھا، سب میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، اور سرکار غوث پاک نے سب کو درست کیا ہے۔ جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ بدترین حالات اس زمانے میں تھے، اس لیے سرکار غوث پاک کو بھیجا گیا اس زمانے میں، اور وہ محی الدین کے لقب سے نوازے گئے اور دین کو زندہ فرمایا آپ نے، دین کو ایک نئی زندگی مل گئی سرکار غوث پاک کی وجہ سے، ورنہ دین کا نقشہ اتنا بگاڑ کر رکھا ہوا تھا، اتنا بگاڑ کر کے کہ اگر وہ نقشہ غوث پاک درست نہ کرتے تو پتہ نہیں ہمارے پاس کس طرح کا دین آتا، پتہ نہیں ہمارے پاس کس طرح کا دین آتا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی چلتی تھی۔ ابھی یہ وقت نہیں وہ باتیں کرنے کا، میں صرف اس بات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اس وقت کہ سرکار غوث پاک نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کھانے کو والدہ کی طرف سے جو رقم آتی تھی اس کا انتظار کرنا پڑتا تھا، جب تک وہ نہیں آتی تھی سرکار غوث پاک فرماتے میں انتظار کرتا تھا، دوسرے تو مانگ بھی لیتے تھے، مجھے مانگنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ پھر سادات ٹھہرے، رسول پاک کی آل سے ہے، مانگنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ فقراء کی قطاریں دیکھتا جو شہر سے باہر قطار میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کہیں کچھ مل جائے گا، سرکار غوث پاک فرماتے اگر میں یہاں جا کر کے ان قطاروں میں کھڑا ہو جاؤں گا تو اس میں اور اضافہ ہو جائے گا اور کسی کا حق تلف ہو جائے گا، وہاں سے لوٹ آتے۔ بہت سارے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے جو سمجھنی اور سمجھانی ہے کہ سرکار غوث پاک کے نظر میں علم کی بڑی اہمیت ہے تو مریدین کے نظر میں بھی علم کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے۔ 50 سال، اب میں مختصر کرتا ہوں، 25 سال تک علم حاصل کیا، اس کے بعد میں 25 سال جنگلات میں سرکار غوث پاک نے تقویٰ، پرہیزگاری، زہد و ورع، مجاہدات، نفس کشی، سارے مراحل طے کیے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اب اس کو ہم لے تو مریدین تو یہ سمجھتے تھے جو ہمارا حصہ ہی نہیں ہے اس میں، اس سے ہمیں کیا لینا دینا، اس سے ہمیں کیا لینا دینا۔ اب مریدین کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ کمائی حرام کی کمائیں گے، نیاز غوث پاک کی کریں گے۔ کتنا فرق ہے نا، کس کے راستے پر چلے ہیں پتہ نہیں، نام تو غوث پاک کا لیتے ہیں اور تقویٰ سے ہمارا دور دور تک کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ ہم کو لگتا ہے یہ کسی اور کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تزکیہ کیا نا وہ پوری امت کا کیا ہے۔ تزکیے کے لیے سرکار تشریف لائے ہیں پوری امت کے لیے، مگر پتہ نہیں یہ چیزیں ہمارے درمیان کہاں سے آ گئی۔ بہرحال 50 سال گزر گئے جنگلات میں، اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے دوبارہ بغداد میں، حالات دیکھ کر کے پھر جانے کا ارادہ کیا۔
آپ سنیے، حالات دیکھے، جو بگاڑ دیکھا، ماحول دیکھا، معاشرے کے بگڑے ہوئے ماحول میں دیکھ کر کے آپ بے چین ہو گئے. اور یاد رکھیے کوئی بھی اللہ والا ہوگا نا اس طرح کے ماحول میں بے چین ہو جائے گا. حالات دیکھ کر کے سرکار غوث پاک نے دوبارہ لوٹنے کا ارادہ کیا. لوٹ رہے تھے ہاتف غیبی سے آواز آئی، عبد القادر تمہیں ایک بڑا منصب سونپا جانا ہے اور تمہیں جنگلوں میں نہیں جانا ہے، تمہیں ان کے درمیان رہنا ہے. ہم تم پر ایک ذمہ داری سونپیں گے اور اس کے بعد تمہیں ہمارے بندوں کی خدمت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے. یہ کہنے کے بعد سرکار غوث پاک واپس دوبارہ لوٹے. اب میں دوسری بات بتانا چاہتا ہوں، غوث پاک کے پاس سب کچھ تھا. جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے. علم تھا، تقوی پرہیزگاری ہے، زہد و ورع میں زندگی گزاری ہے، جنگلوں میں رہے ہیں. اب اس کے بعد سرکار غوث پاک کو اب کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے. وہ اللہ اللہ کرتے پوری زندگی گزار سکتے ہیں نا، بولو نا. علم حاصل کر لیا، عمل بھی درست ہو گیا، تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزار رہے. اب جو جنگل میں رہنے کا عادی ہو جائے، خواہشات ختم ہو گئی، نفس رہا نہیں، نفس بھی پاک ہو گیا، اب کس چیز کی حاجت ہے؟ اور دنیا میں دل لگتا نہیں، دنیا میں دل لگتا نہیں، مگر انہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے. وہ جنگل میں رہنا چاہتے ہیں، خدا حکم دیتا نہیں تم جنگل میں نہ رہو بلکہ میرے بندوں کے بیچ میں جا کر رہو، وہاں تمہاری ضرورت ہے، میرے بندوں کو تمہاری ضرورت ہے، میرے بندوں کو راہ ہدایت پر لانا ہے، تمہیں راہ راست دکھانی ہے تمہیں، جس کے لیے میرے بندے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اس لیے تمہیں ان کے درمیان رہنا ہے، تمہیں چل کے دکھانا ہے کہ کیسے چلتے ہیں اللہ کے راستے پر. سیدھا راستہ کون سا ہے یہ تمہیں بتانا ہوگا، اور تم کو اپنے مریدین کو، میرے بندوں کو اپنے ساتھ اپنے پیچھے پیچھے چلانا ہوگا. تم نے تو جنت کا راستہ دیکھ لیا، تم جنت کے حقدار ہو گئے ہو، میرے بندوں کو کون سمجھائے گا؟ انہیں کون سنبھالے گا؟ انہیں کون راستہ دکھائے گا کہ جنت کس طرف ہے؟ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ جنت کا راستہ نہیں ہے، نہیں ہے وہ جنت کا راستہ. جنت کا راستہ وہ ہے جس پر ہمارے اسلاف چلے ہیں، اور انہوں نے چل کر بتایا ہے. ایک جگہ ٹھہر کر کے وہ تمہیں رہنمائی نہیں کر رہے کہ فلاں جگہ جاؤ، رائٹ جاؤ، لیفٹ جاؤ، رائٹ جاؤ، لیفٹ جاؤ. نہیں، ہم چلتے ہیں، ہمارے پیچھے پیچھے چلیے، ہم تمہیں جنت تک پہنچا دیں گے. ایسی رہنمائی کون کرتا ہے؟ ایسی رہنمائی کا انتظام خدا نے اپنے بندوں کے لیے کیا ہے، مگر بندے ہیں کہ اس طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے اور کس کے پیچھے جانا ہے. اب پھر سنیے، سرکار غوث پاک آئے کیوں؟ خدا کے حکم سے ہمارے لیے. بولو کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہم کہاں ہیں؟ ہم کس کے لیے؟ کتنا عجیب ہے نا. ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں ان کے مرید ہونے کا، مگر اپنے پیر کے مقصد کو آج تک نہیں سمجھ پائے. میں اور مختصر کرتا ہوں. سرکار غوث پاک جب شہر میں تشریف لائے، اب 50 سال کے بعد آپ نے خدمت شروع کی. 50 سال کے بعد آپ نے دین کی خدمت کا کام انجام دینا شروع کیا. آپ سنیے، سرکار غوث پاک مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے. 13 علوم ہر دن پڑھاتے تھے، سبجیکٹس 13 سبجیکٹس روزانہ طالب علموں کو پڑھاتے تھے. کتنے؟ ذرا بولو نا. یہ غوث پاک کی خدمات بتا رہا ہوں. امت کے درمیان، اللہ کے بندوں کے درمیان. نہ کرتے نا، اس کی ضرورت نہیں تو صرف نیاز ہی کرتے. میں نے نہیں کہا کہ غوث پاک نے لنگر نہیں کیے، کھانا کھلایا غوث پاک نے، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے صرف کھانے کو کیوں پکڑا؟ دوسری چیزیں بھی جو تھی غوث پاک کے زندگی میں، ان کے عمل میں، اس کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ اور جس کی اہمیت سب سے زیادہ تھی اس کو تو پہلے اختیار کرنا چاہیے تھا ہمیں.
اہل سنت و جماعت اب تو جاگو. چلیے اب جو وقت گیا گیا، ابھی بھی وقت نہیں گیا اپنی نسلوں کو بچایا جا سکتا ہے. ابھی بھی وقت نہیں گیا، ابھی بھی اپنے نسلوں کو بچایا جا سکتا ہے. نسلوں کی بات تو بعد میں آئے گی، ہمارا کیا؟ ہمارے پاس وہ علم ہی نہیں کہ ہم اپنی نمازیں درست پڑھ سکیں. قسم سے بولتا ہوں، کسی دن آپ تمام مسلیوں کو جمع کیجئے، 80 سے 85%، میں زیادہ مبالغہ بھی نہیں کرنا چاہتا، 80 سے 85%، میں 90 بھی بول سکتا ہوں، 90% لوگوں کی نمازیں غلط ہوگی. کیا انتظام ہے؟ جو اسلام کی بنیاد ہے، سب سے اصل نماز ہے، دین کی بنیاد ہے نماز. ہم آج تک اپنی نماز کی تربیت کسی سے حاصل نہیں کر سکے. کوئی انتظام ہمارے پاس ہمیں نماز ہی سکھا دے. سال میں ایک بار حج کرنے کے لیے تربیت حاصل کرتے ہیں، زندگی پر جو نماز پڑھنی ہے اس کی تربیت. کتنا عجیب ہے نا. زندگی پر جو نماز پڑھنی، ہر دن 5 وقت، اس کی تربیت کیوں حاصل نہیں کی آج تک؟ وہ ایسے ہی آ جائے گی. آپ کو پتا ہے جنہوں نے درست نمازیں پڑھی ہیں نا، درست نماز مطلب اتنی درست نماز کی جن کی نمازیں مقبول ہے. ایک یاد رکھیے، ایک نماز درست پڑھنا ہے، ایک اس کے بعد نماز میں خشوع اور خضوع کا ہونا ہے، اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ نماز کی مقبولیت. کیونکہ یہ 2 سٹیپ کراس کرنے کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد بھی ضروری نہیں کہ مقبول ہو جائے. ایک ہے درست پڑھنا شرائط فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، اس پر بھی مقبولیت کا اعتبار نہیں ہے. آپ کی نماز میں، ہماری نماز میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہو جائے تب بھی مقبولیت کی گارنٹی نہیں دے سکتا کوئی. اور جنہوں نے مقبول نمازیں پڑھی ہے، وہ نمازوں کے بعد دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو کیا ہے قبول فرما لے. انہیں بھی یقین نہیں کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، جن کی نمازیں درست ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، ہمارا وضو درست نہیں ہے، اور ہم سر پٹک رہے. کمال ہے، کتنا عجیب کمال ہے ہمارا. عبادت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے. عبادت کے لیے کوئی تربیت ہم نے حاصل نہیں کیا. وہ بھی عبادت میں افضل العبادات میں سے جو نماز افضل ہے سب سے زیادہ، اس کی ہی تربیت کا کوئی انتظام آج تک ہمارے پاس نہیں رہا. سال میں زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے، اس کے لیے تربیتی کیمپ لگتے ہیں. بولیے لگتے ہیں؟ ہاں، ایک مرتبہ جو کرنا ہے اس کے لیے. نمازیں اس سے ہلکی ہو گئی؟ بولو نا. نماز تو سب سے اصل ہے. حج تو وہ کرے گا جس پر فرض ہوگا. بولو، حج تو وہ کرے گا جس پر فرض ہوگا. سب پر تو حج فرض نہیں ہوگا. نماز تو سب پر فرض ہے. تو کیا انتظام ہمارے پاس نماز کو درست کرنے کا؟ کیا تربیت سینٹر ہمارے پاس ہے؟ ہم نے اتنا تک آج تک قائم نہیں کیا ہے. باقی سب چھوڑ دیجئے، اتنا تو کر لیتے. میں آپ کی مذمت یا برائی یا نیگیٹیوٹی بیان کرنا نہیں چاہتا، حقیقت بتانا چاہتا ہوں، بیدار کرنا چاہتا ہوں، اور بزرگوں کے مقصد کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہر ولی نے جو کام کیا ہے وہ علم پہنچانے کا کیا ہے. ہر ولی نے. اور ہر ولی کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ آج علم سے خالی ہے. بولو کتنا عجیب لگتا ہے سننے میں. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے، ہم بیدار ہو جائیں. آؤ مشورہ تو کرو ہم سے کہ کیسے حاصل کرے، ہم بتائیں گے آپ کو راستہ. کوئی سیکھنا چاہتا ہے آؤ بیٹھو، ہم سکھائیں گے آپ کو. مگر ہم سے پہلے آپ کو تیار ہونا ہوگا، ہم سے پہلے آپ کو ارادے کرنے ہوں گے، تب جا کر کے ہم اس میں کامیاب ہو سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کا نہ سوچے، ہم اپنا سوچ لیں. ہم اپنا سوچ لیں. لاکھوں روپے دینے کے بعد بھی، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی، دھیان سے سنیے، لاکھوں روپے ہر جگہ آپ نے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے خرچ کیے ہو،
کرنے کے بعد بھی جو علم حاصل کر کے جو نماز آپ کی درست ہو جائے گی نا، ایک بنیادی رکن بتا رہا ہوں اسلام کا، درست ہو جائے گی نا، اس کے بعد جو اس کا لطف اور مزہ آئے گا وہ لاکھوں روپے دینے کے بعد بھی آپ کو نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ جب وہ نماز درست ہوگی اور اس میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا نا، اس کے بعد میں نماز پڑھنے کا جو لطف آئے گا، جو لذت آئے گی، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ نماز فحش اور برائیوں سے روکتی ہے نا؟ وہ کب روکے گی؟ وہ جب نماز ہوگی تب روکے گی۔ وہ نماز بن جائے پہلے۔ ہم کتنے پیچھے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کا احساس پیدا کیجئے۔ ہم کتنے پیچھے ہیں اس معاملے میں، اور ہمارے پیر کتنے اونچے ہیں، کتنے اونچے ہیں۔ کیسے اسلاف گزرے ہمارے، جنہوں نے علم کے سمندر بہا دیے، علاقے چھوڑ دیے اپنے علم پہنچانے کے لیے، علم پہنچانے کے لیے، کیونکہ دین کی بنیاد بھی علم ہے۔ علم ہے تو وہ دین سمجھایا جائے گا نا، ورنہ بغیر علم کے دین کو کیسے سمجھائیں گے؟ اب یہ سمجھ لیا 13 سبجیکٹ سرکار غوث پاک روزانہ پڑھایا کرتے تھے مدرسے میں، اس کے بعد ہفتے میں 2 بار عوام سے خطاب کرتے تھے۔ مشغولیت بتا رہا ہوں سرکار غوث پاک کی، کرامات سنتے رہتے، وہ ایک طرف وہ ایک انبار ہے، اس کو بھی تو دیکھو کتنا وقت علم پر صرف کیا سرکار غوث پاک نے۔ 13 علوم پڑھایا کرتے تھے، ہفتے میں 2 بار خطاب فرمایا کرتے تھے، اور اس خطاب میں 70,000 سے 1 لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا ہر مجلس میں۔ سبحان اللہ۔ کرامت یہ تھی غوث پاک کی کہ پہلی صف میں بیٹھ کر سننے والا آپ کی آواز کو جس طرح صفائی سے سنتا تھا، صاف سنتا تھا، اسی طرح سب سے آخر میں بیٹھنے والا شخص بھی اسی طرح آواز کو سنتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کرامت تھی، مگر یہ کرامت بھی تھی کہ غوث پاک نے علم حاصل کرنے کا اتنا ذوق پیدا کر دیا تھا کہ ایک مجمع میں 1 لاکھ کی تعداد ہوا کرتی تھی۔ ان کی دلی تمنا اور اس کو مریدین نے پورا کیا۔ مرید اس کو کہتے ہیں، مریدین اس کو کہتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کے بلانے پر مجمع چلے آتے تھے، بڑی تعداد آتی تھی، 1 لاکھ کا مجمع جمع ہوتا تھا، اور اس میں اب اس خطاب میں علم حاصل کرنے کا شوق غوث پاک نے جو پیدا کیا وہ یہ کہ آپ کے خطاب میں جو نکات ہوا کرتے تھے اس کو لکھنے کے لیے 400 علماء کاغذ اور قلم لے کے بیٹھا کرتے تھے۔ بتاؤ کہیں آج کی تقریروں میں دیکھا ہی ہے؟ سوائے چند کے۔ یاد رکھنے کے لیے کہ یہ دوبارہ یہ نہیں سرمایہ ملے گا، یہ علم نہیں ملے گا۔ اس طرح کے ماحول میں جب خطابات میں لوگ کچھ بھی کہتے تھے، کچھ بھی جو دل میں آیا بول دیا جاتا تھا، من گھڑت حدیثیں بیان کی جاتی تھی، واقعات ایسے جو عوام کو خوش کر دے۔ اصل میں خطاب کا مقصد ہی وہ ہو گیا تھا کہ عوام متاثر ہو جائے، عوام خوش ہو جائے، نعرے تکبیر اور نعرے رسالت بلند کرے۔ یہ نظریہ اس زمانے میں بنا ہوا تھا، یہ آج کا نہیں ہے۔ تو فن خطابت دکھایا کرتے تھے کہ دیکھیے میری طلاقت کتنی ہے، میرے پاس الفاظوں کا ذخیرہ کتنا ہے، میں کتنی تیزی کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، سانس روکے بغیر کتنی لمبے جملے بول سکتا ہوں۔ اس میدان میں جو لوگ کام کرتے تھے سرکار غوث پاک نے وہاں سے ہٹ کر کے لوگوں میں علم کی بیداری پیدا کرتی۔ اب خطاب میں 400 افراد کاغذ قلم لے کر کے لکھا کرتے تھے، نوٹ کرتے تھے غوث پاک کے اقوال کو۔ علم کے سمندر بہا دیے۔ 3000 طلبہ ہر سال فارغ ہوا کرتے تھے مدرسے سے۔ بولو کتنے؟ 3000۔ یہ علم پر کام سرکار غوث پاک نے کیا ہے۔ مجلس میں بیٹھنے والے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اپنے وقت کے مفسرین محققین بیٹھا کرتے تھے، اور جب وہ سرکار غوث پاک سے تفسیر سنتے تھے نا، تفاسیر سنتے تھے، الگ الگ تفاسیر کے سرکار غوث پاک خلاصہ کرتے تھے۔ علم جب بٹتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ پتہ ہے، یہ پتہ ہے، یہ پتہ ہے۔ جب ایک حد تک گزر جاتے تھے اس کے بعد کہتے تھے یہ مجھے نہیں پتہ، واللہ یہ مجھے نہیں پتہ، واللہ یہ مجھے نہیں پتہ، یہ کہاں سے بیان کیا؟ ایسا علم بانٹا ہے غوث پاک نے۔ مریدین کو کیا ہو گیا؟ پیر اتنا کامل، اتنا زبردست علم کا سمندر، اور ہمارے مریدین کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے مسائل نہیں جانتے،
روزوں کے مسائل نہیں جانتے، وضو کے مسائل نہیں جانتے، ازدواجی زندگی گزر رہی ہے اس کے مسائل نہیں پتہ۔ میں یہ بھی ایک بیداری آپ کے درمیان لانا چاہتا ہوں، ازدواجی زندگی کے مسائل مذاق نہیں ہے۔ نہ معلوم ہونے کی صورت میں کئی لوگ حرام کاری کر رہے اور زندگی گزر رہی ہے، لیکن نمازیں پڑھ رہے، داڑھی ٹوپی سب ہے، لیکن پتہ ہی نہیں کہ ہمارا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اب وہ مسائل میں چھیڑنا نہیں چاہتا، علماء سے پوچھیے آپ، کئی مواقع ایسے ہوتے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اگر تجدید نہ کی جائے تو نکاح سے باہر ہے، علم نہیں نا ہمارے پاس۔ اب میں وہ مسائل چھیڑوں گا تو آپ سو نہیں پائیں گے، آپ کو پچھلی زندگی میں یاد کرنا پڑے گا میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھ رہے ازدواجی زندگی کے معاملہ تو اتنے خراب ہے کہ طلاق کا ریشیو بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہیں لڑکے پر ظلم ہے، کہیں لڑکیوں پر ظلم ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس میں جیت جاؤں، میں صحیح ہوں۔ ہر آدمی کا کہنا ہے کہ میں صحیح ہوں، علم بالکل بھی نہیں، کس نے کس پر ظلم کیا ہے کسی کو نہیں پتا، اور ظلم بالائے ظلم، ظلم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اب میں اس کی کہانیاں آپ کو بتاؤں نا تو ہم سب ظالم نظر آئیں گے، ظالم۔ اب پھر بتاتا ہوں، پوری زندگی میاں بیوی کو ساتھ گزارنی ہے، صحیح ہے، ساتھ رہنا ہے نا، کس کے کیا حقوق ہمیں نہیں پتا، کہاں سے آئیں گے، آسمان سے اتریں گے آپ کے پاس؟ کبھی گئے کسی کے پاس سیکھنے کے لیے کہ ہمیں سکھاؤ یہ کیا ہے؟ ہوئے اس کے سیشن، اس کے کیمپ لگے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا اس کے کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ ازدواجی زندگی جو پوری زندگی میاں بیوی نے ساتھ گزارنی ہے وہ کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے کوئی تربیتی کیمپ آج تک لگا؟ طلاق کے مسائل کے لیے کوئی کیمپ؟ نکاح میں رہنا کیسے ہے، نکاح سے نکلتے کیسے، اس کی تربیت کے لیے کوئی کیمپ نہیں۔ میں پھر اہل سنت جماعت سے مخاطب ہوں، اب تو بیدار ہو جاؤ، کتنا وقت گزر گیا ہے، اب تو اپنے پیروں کے مشن کو سمجھو۔ ہمارے پیروں کا یہ مشن ہی نہیں تھا کہ ہمارے بعد آپ لنگر کرتے رہو، نیاز کھاؤ اور نیاز میں برکتیں حاصل کرو۔ کیوں؟ علم میں برکتیں نہیں ہیں، تقوی میں برکتیں نہیں ہیں، زہد و ورع میں برکتیں نہیں ہیں، بولیے نا، ہے یا نہیں؟ تو صرف نیاز میں برکتیں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ صرف نیاز میں برکتیں تلاش کرنے کو کس نے کہا؟ یہ ہماری عقیدت ہے، اس لیے اپنے پیر کو راضی کرنا ہو نا اپنی مرضی سے نہیں، پیر کی مرضی سے راضی کرو، ان کی پسند جانو، ان کی پسند جانو۔ اگر آپ ان کی پسند جان جائیں گے نا تو آپ نیاز کم کر کے ان کے مقصد اور منشا کو سمجھ کر کے اس پر کام کریں گے، اس پر پیسے خرچ کریں گے۔ اللہ کرے یہ قوم سمجھ جائے، نیاز پر جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو نا، علم حاصل کرنے پر، تعلیم دینے اور دلوانے پر خرچ کرو۔ یہ بیداری کی ضرورت ہے۔ جو علم دے رہا ہے اس پر لٹاؤ، اور جو علم جہاں سے آ رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے کیمپ لگاؤ، اس پر خرچ کرو۔ میں نیاز بند کرنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، نیاز کو بڑھاؤ مگر اس سے زیادہ اس کو بڑھاؤ، علم کی مجالسوں کا انعقاد کرو۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اور خلاصہ کریں گے۔ اگر آپ میری بات کو سمجھ گئے ہو تو گزارش کرتا ہوں کہ اب تو بیدار ہو جاؤ، اور سرکار غوث پاک کے مرید ہو، مرید اپنے پیر کو راضی کرنے کے حساب سے کم اتنا تو کرے کہ وہ علم کی مجالس کا انعقاد کرے جہاں سے ہم اپنے آپ کو سنوار سکے، اپنے عقیدے کو بچا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔